بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ کر رہے ہیں کہ مولانا نے مانگا کیا تھا، آپ نے آفر کیا کیا تھا، اور آپ ایسا کیا نہیں دے سکے کہ مولانا صاحب نہیں مانے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، نہ تو مولانا نے کچھ مانگا نہ ہم نے کچھ دیا۔ ظاہری بات ہے، ایک براڈر کنسنسس ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس تمام تر چیز پہ۔ مولانا صاحب کے ایک دو اعتراضات تھے جو ہم نے دور بھی کیے، ایک دو ان کی آراء تھیں، اس کو انکلکیٹ بھی کیا، انکارپوریٹ بھی کیا۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے بالکل نہ کر دی ہے یا نہ کہہ دیا ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ ملاقاتیں جاری و ساری ہیں، اور کوئی ایسی جلدی نہیں ہے۔ نہ تو کچھ ٹیبل ہوا، نہ ہی کوئی ایسی چیز، کوئی بل پیش کیا گیا۔ ایک ورکنگ پیپر تھا، اس پہ کام ہو رہا تھا، ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، اور قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ان کی جو آراء ہے، یا دیگر ایون کے پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو آراء دے رہے ہیں، اس سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ بالکل اس کو بھی انکارپوریٹ کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کنسنسس سے سارا معاملہ ہو، بجائے اس کے کہ اس کو ہم صرف اتحادی جماعتوں کو بیرسٹر صاحب، مجھے اگر اجازت دیجیے انٹرفیئر کرنے کی۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کہی کہ مولانا صاحب نے کچھ مانگا نہیں، ہم نے کچھ دیا نہیں، ہم کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کی اس بات کے اوپر آپ کے خیال میں جتنے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز دیکھ رہے ہیں، کتنے % لوگوں نے اس بات پہ یقین کیا ہوگا کہ واقعی انہوں نے کچھ مانگا نہیں اور آپ نے کچھ دیا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی مانگا یا کوئی ہم نے دیا تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو بھی نظر آ جائے گا۔ ظاہری بات ہے، پولیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوتا۔ لیکن فی الوقت نہ انہوں نے کچھ مانگا نہ ہم نے کچھ دیا۔ جب کوئی ایسی بات ہوگی وہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا۔ میں اس لیے یہ سوال ایکچولی کر رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں نا پتہ لگے کہ ہم نے ڈسکشن کرنی کن اینگلز کے اوپر ہے۔ ڈسکشن ان اینگلز پہ یہ جو بات ہو رہی ہے، جس طرح تھوڑی دیر پہلے بھی عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہاں وہ بس ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل بھی بہت لوز کیا، لیکن ملک کی خاطر یہ کرنا بہت ضروری تھا، اگر ہم نہ کرتے تو کون کرتا۔ یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ ساری آئیڈیالسٹک باتیں ہیں۔ سیاسی کیپٹل لوز نا، چلے ٹھیک ہے، I can understand from where you are speaking. Obviously آپ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیں گے۔ میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا کے ساتھ جو بات چیت ہے، کیا وہ کسی شک کے اوپر پھنسی ہوئی ہے یا ڈیل کے اوپر پھنسی ہوئی ہے؟ میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھنسی کدھر ہوئی ہے۔ سر آپ بڑی سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی کرنی چاہیے، ایسی کرنی چاہیے سر۔ نہیں کھل کے بات کریں سر۔ بیرسٹر صاحب بات پتہ کیا ہے، میں I'm sorry to cut you، بڑی معذرت، میں پہلے معذرت خواہ ہوں سر۔ مجھے نا بہت سے لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا پچھلے 48 گھنٹے میں، یقین کیجیے۔ اور جب سیدھا یار بتائیں یار ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ I can imagine ایسے یار مجھے کیا پتا کس بات پہ نہیں ہو رہی ہے۔ نون لیگ والے جا رہے ہیں، جا کے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی والے، میں بھی ان سے بھی پوچھوں گا، عمر ڈار صاحب سے پوچھوں گا، بھائی جان آپ نے ایسا کیا دے دیا ہے کہ وہ مولانا صاحب آپ کے لیے رام ہو گئے؟ پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا۔ انہوں نے جو میں نے دیکھا ہے، میرے خیال سے صرف نماز ہی نیتی ہے ان کے پیچھے، اور مغرب کی نماز ہی بڑی ہے۔ اب باقی تو میں نہیں اسے کچھ کہہ سکتا۔ ظاہری بات ہے، ایک نیچرل الائنس ہمارے ساتھ ان کا بنتا ہے، وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ان کے نمبرز امپورٹنٹ ہیں، دیکھیں سینٹ میں بھی امپورٹنٹ ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی امپورٹنٹ ہیں۔ ان پرنسپل وہ ایگری کرتے ہیں تمام تر ان چیزوں سے جو ہم نے تھوڑی بہت ٹویکن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سینیورٹی کے حوالے سے اگر بات تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سینئر موسٹ کو آپ لگا دیں، اس کرائٹیریا کو بھی آپ ذرا دیکھیں تو آپ ایک پول میں سے لیں۔ وہ بھی آپ نے دیکھا جو اللیجڈ ورکنگ پیپر یا مزودہ کہہ لیں میڈیا پہ راؤنڈز کر رہا ہے۔ تو ایک دو ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ظاہری بات ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے اور بیک اینڈ فورتھ لگے ہوئے ہیں ایک دو ایسی شکوں پہ، ایک دو ایسے پوائنٹس پہ۔ تو وہ جب فزل آؤٹ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم میں بھی ان کیمرہ اور پرائیویٹ وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کی ساری پروسیڈنگز ہوتی تھیں، تو یہ بیک اینڈ فورتھ لگا رہے گا، اس میں بہتری آتی رہے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سر میں ایک آخری سوال کا جواب دیجیے، پھر میں ڈار صاحب کے پاس جاؤں۔ The baby is still alive? The baby is very much alive. The baby is breathing, and آپ بالکل دیکھیں گے کہ once we've actually the common ground تو بہت ایگزسٹ کر رہا ہے، اور جب یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، یہ میجورٹی کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ ہوگا، تو دین ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹیبل کریں گے۔ ڈار صاحب کیا آپ نے پڑھا دیا سر مولانا صاحب کو؟ ایسی کون سی بات سکھا دی ہے کہ وہ اتنے بڑے لیڈر، شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آپ کا لیڈر تو ویسے ہی اندر ہے، تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ یہ لوگ نہیں کنونس کر سکے اور آپ کے وقت نے کنونس کر سکے؟ ساری حکومت ہی جو ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے ہاتھ باندھے کھڑی ہے مولانا کے گھر کے باہر۔
اچھا منصور بھائی، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو شروع میں آپ شیر کی بات کر رہے تھے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی شیر کبھی شیر تھا ہی نہیں، یہ محض آنکھوں کا دھوکہ تھا. اور وہ ایک کہتے ہیں نا کہ گیدڑ اگر شیر کی کھال پہن لے تو وہ شیر نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ شیر پر جب بھی شیر بننے کا وقت آیا، ہاں وہ جنرل مشرف کا دور تھا، شیر تب بھی ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اگر وہ جنرل باجوہ کا دور تھا، شیر کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. تو شیر نے کبھی بھی شیر ہونے کا بتایا ہی نہیں کہ وہ شیر ہے. اگر شیر کا مطالبہ تھا ووٹ کو عزت دو، پھر کیسے وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے. اور آج شیر کے جو میں سمجھتا ہوں گھر کے جو اقتدار کے چراغ ہیں وہ شیر روشن کرتا ہے جس میں پاکستان کی جمہوریت جل رہی ہے. پاکستان کے ووٹ کا تقدس ان چراغوں میں جل رہا ہے. پاکستان کے عوام کے خون کو ان چراغوں میں جلا کر شیر اپنے گھر کو اقتدار سے روشن کرتا ہے. تو یہ شیر کبھی شیر تھا ہی نہیں، محض آنکھوں کا دھوکہ تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب، اس میں کوئی ریالٹی نہیں، یہ ایک بالکل حقائق ہے، حقیقت، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ساری حکومت بشمول ہمارے تحریک انصاف بھی کس طرح ان سے رابطے کر رہی ہے، مولانا صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب اس ساری سچویشن میں ایک اہم ترین کلیدی کردار رکھتے ہیں، جو ان کے ووٹس ہیں، جو اس وقت نمبر آف گیم جو اس وقت چل رہی ہے. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، جو ہم بار بار مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کا 8 فروری کے بعد یہی موقف ہے کہ یہ جیلی اسمبلی ہیں اور یہ فارم جیلی 47 کی بھری ہوئی اسمبلی ہے، وہ الیکشن کو نہیں مان رہے. مولانا صاحب بھی آئین کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سپرمیسی ہونی چاہیے، تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے. آپ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میرا کہنا ہے اگر وہ واقعی یہ بلیو کرتے ہوتے تو وہ شہباز شریف صاحب جب ان کو فون کرتے تو کہتے بھائی جان میں آپ کو وزیر اعظم مانتا ہی نہیں، آپ 47 والے میں آپ کو مانتا ہی نہیں. وہ ان کے گھر آتے، وہ کہتے بھائی جان میں آپ سے ملنا ہی نہیں ہے، میں آپ سے کیوں ملوں. وہ ملی بھی جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کی جا رہے ہیں. اور آپ نے سنا منسٹر صاحب کی وہ کہہ رہے بھائی جان کام ابھی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی آدمی ہے اور سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب کی سن رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال منصور بھائی کہ میرا نہیں خیال کہ مولانا کسی بھی ڈیل کا حصہ بنیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے ڈیل کی ہے آج جو پبلک اور عوام میں ان کا حشر نشر ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی آدمی جو ہے وہ اس راستے پہ جائے گا جس راستے پہ چل کے آج حکومت اور شیر جو ہے اس کا حشر نشر ہو چکا ہے. سر یہ تو نیا وقت آ گیا سر، یہ تو پھر یعنی کہ وہ ڈار صاحب کے مطابق تو اب ڈیل نہیں ہو سکتی، ڈیلیں ہو ہی نہیں سکتی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.